بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورج گرہن کے لگنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا چاند گرہن کے لگنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا تھا، اس ٹائم ہمیں کیا کرنا چاہیے، آج یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند میں گرہن دونوں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس لیے اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اس سے آگے جو حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کی موت و حیات سے ان کو گرہن نہیں لگتا، لہٰذا جب تم گرہن دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، اس کی عظمت بیان کرو، نماز پڑھو اور صدقہ و خیرات کرو۔ پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں کہ اس کا غلام اور لونڈی زنا کرے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اگر تم وہ جان لو جو مجھے معلوم تو تم تھوڑا ہنسو اور بہت زیادہ رو۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اب کیا عمل کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورج اور چاند گرہن جب لگے تو اب کسف اور خسف کی نماز ادا کیا کرو۔ کسف کا معنی ہے سورج گرہن اور خسف کا معنی ہے چاند گرہن۔ حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس دن آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو سورج گرہن لگا۔ لوگوں نے کہا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن لگ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر یتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیات فاذا رأیتموها فافزعوا للصلاۃ۔ یہ کتابوں کے حوالے ہیں۔ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے جینے سے ان کو گرہن نہیں لگتا، پس تم ان نشانیوں کو دیکھ لو تو نماز کسف کا طریقہ نماز پڑھو، یعنی نماز کسف کا طریقہ جب سورج گرہن لگے، جب سورج گرہن ہو تو چاہیے کہ امام کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے جن میں بہت لمبی قرات ہو، یعنی تلاوت بہت لمبی ہو اور رکوع اور سجدے بھی بہت دیر تک ہوں۔ 2 رکعتیں پڑھ کر قبلہ رو بیٹھ جائیں اور سورج صاف ہونے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ سورج گرہن کی نماز کی نیت کرتے ہوئے 2 رکعت نماز نفل کسف شمس کی واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے رو میرا قبلے کی طرف اللہ اکبر۔ نیت پھر سن لیں۔ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل کسف پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، پیچھے اس امام کے روح میرا قبلے کی طرف اللہ اکبر۔ اور نماز خسف کا طریقہ چاند گرہن کے وقت بھی چاند صاف ہونے تک نماز پڑھتے رہنا چاہیے، مگر علیحدہ علیحدہ اپنے گھروں میں پڑھیں، اس میں جماعت نہیں۔ چاند گرہن کی نماز کی نیت کرتے ہوئے 2 رکعت نماز نفل خسف قمر کی پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، رخ میرا قبلے کی طرف اللہ اکبر، یہ نیت ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج گرہن لگتا تھا تو مسجد میں چلے جاتے اور نماز پڑھتے رہتے اس ٹائم تک اور دعا کرتے رہتے جب تک مکمل طور پر سورج صاف نہ ہو جاتا۔ اس لیے چند دنوں بعد سورج گرہن دوبارہ لگ رہا ہے، تقریباً پاکستان میں 27 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا اور کہتے ہیں کہ یہ 5 گھنٹے تک لگاتار لگا رہے گا۔ اس ٹائم ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی یہ میں نے آپ کو بتا دیا، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو باتیں عام طور پر پھیلی ہوئی ہیں کہ اس سے یہ نقصان ہوتے ہیں، ایک تو سائنسی بات ہے کہ آنکھوں کی بینائی کو نقصان پہنچتا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سی اور بھی بدعتی باتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ اس کی وجہ سے
اگر حاملہ عورت ہو تو اس کے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں اگر وہ کوئی کام کرے۔ اس طرح کی جو باتیں پھیلی وہ بالکل ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت وہی ہے جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور ہمیں صرف اس بات پر عمل کرنا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے ہمیں بتائی۔ تو کوشش کریں کہ سورج گرہن کے دن آپ لوگ دعا کریں اور اپنے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔